مفتی سجاد حسین چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے یعنی گھنٹی کا بٹن جو ساتھ آئے اس پر بھی آپ جو ہے بٹن اس کو دبا دیں، تاکہ اس ہمارے مفتی سجاد حسین چینل سے جو آنے والی نئے بیانات، موضوع، مسائل جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس سے مستفید فرماتا رہے، اور رحمتوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، آمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم کی حمد و ثنا کہ اللہ پاک نے آج کے اس وقت میں ہمیں اپنی یاد کرنے کی توفیق اور شرف عطا فرمایا۔ بے شمار تحفہ درود و سلام بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں انسان مسلمان بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے پاک قرآن عطا فرمایا، بخشش و نجات کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ تو آج کی یہ بابرکت رات ہے، اس کے حوالے سے آج کچھ گزارشات اور فضائل بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے مشکلات سے پوری امت کو بچائے۔ تو یہ آج شب برات ہے، اسی کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں آج کی جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو میرے دوست ہمارے چینل مفتی سجاد حسین قدوسی، اس چینل پر جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ اگر لائیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں اور سنیں کہ آج کی رات میں عمل کرنے سے اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہے اور کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات اس پر ضرور توجہ کریں اور اس کو محبت سے سنیں اور لائک بھی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جناب والا، آپ جانتے ہیں کہ شب برات مغرب سے شروع ہو چکی ہے، تو اب اس وقت میں ہم اس شب برات کے پاک لمحات میں سے گزر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ حامیم والکتاب المبین، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس کتاب مبین، روشن ہدایت والی اس کتاب کی قسم
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس میں یہ نزول قرآن کی رات ہے شب برات، اس لیے کہ علماء نے کہا، اس کو رب نے جب یہ کہا ہے کہ یہ شب برات کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو علماء نے اس کے لیے کہا کہ اس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن یک بارگی کے ساتھ نازل فرمایا، اس لیے یہ شب برات کی رات نزول قرآن کی رات ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ڈراتے ہیں کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو پڑھو اور اس رات کی عبادت بھی کرو اور اللہ کے احکام جو ہیں ان پر عمل کرو اور جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی ہر حکمت والا کام جو ہے اس کو تقسیم فرماتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ چند احادیث اور کچھ اقوال آپ کی نظر کروں گا، آپ سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جناب والا پہلی حدیث پاک یہ ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے گم پایا، گھر میں آپ تشریف فرما نہیں تھے، تو میں ان کو ڈھونڈنے جب نکلی تو آپ فرماتے ہیں فاذا هو بالبقیع، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کے اندر جو ہے تشریف فرما تھے۔ میں جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ کیا تو یہ خوف کرتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کرے گا؟ اس میں کئی باتیں اس حدیث سے سامنے آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ میرا موضوع نہیں، لیکن اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، قرب اور تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اور رسول کا قرب یہ ہے کہ جس سے رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے رسول راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ ظلم کرے زیادتی کرے اس پر رسول بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ رسول رحمت کرے تو دونوں ایک ہی ہے، یعنی اللہ اور رسول کی رضا مرضی ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ اس بات کا خوف کرتی ہے کہ تیرے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول زیادتی کرے گا؟ تو آپ نے فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی بعض یا دوسری ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، فرمایا کہ بے شک اللہ شعبان کی 15ویں رات کو پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت اتر آتی ہے، اور جس وقت پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت آتی ہے 15ویں شعبان کی رات، تو پھر کیا ہوتا ہے فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ قَلْبِ، فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ اس شب برات کی رات میں بخش دیتا ہے۔ اور ہمارے یہ کہا محدثین نے کہ پورے عرب کے اندر
پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ جو بکریاں تھیں جس قبیلے کی، وہ قبیلہ بنی کلب تھا. تو اس لیے اس کا کہا گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنی کلب کی ہیں، جتنی ان کی بکریاں ہیں. اور پھر کمال کی بات یہ ہے فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب. ہاں یہاں ایک بات اور بھی، بکریوں کی تعداد نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور آپ توجہ کریں کتنی عظیم بات ہے کہ ایک بکری کے بال پر اللہ تیری رحمتوں پر قربان، حضور آپ کی تعلیم پر بھی قربان، کہ ایک بکری پر کروڑوں بال آئے، اربوں بال ہیں جو بندہ نہیں گن سکتا، مشین بھی نہیں گن سکتی، ایک بکری کے بالوں کی تعداد کو مسلمانوں. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے لوگوں کی، فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب. فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ہیں پورے سائر العرب، ان میں سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ کلب کی ہیں، بنی کلب کی. اور پھر جتنی بکریاں ہیں بڑی تعداد میں، ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ نبی پاک کی امت کو شب برات کی رات بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ اتنی عظیم رات ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں. یہ اس میں کتنی اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت اتر آتی ہے. پہلی بات تو یہ اس رات کی فضیلت کہ پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت تشریف لے آتی ہے، اور اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ، اور ان کے جسم پر جتنے بال ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہ بھئی جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی، نہ فرمائے لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ، یعنی ان کے بالوں کی گنتی اور تعداد سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. اسی طرح پیارا آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہے جو پہلے بیان کی، یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک لفظ اور بھی ہے، جو لوگ اللہ بخشش کرے گا جن کی، اس میں وہ جنتی لوگ نہیں ہوں گے. یہ بھی کمال کی بات ہے. یہ آج میں پہلے موقع پر یہ حدیث اس طرح سے پڑھ کے آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں آپ کی. آپ دیکھیں فرمایا زیادہ عظیم، اس نے زیادتی کی ہے اس حدیث میں، یعنی الفاظ جو زیادہ بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ممن استحق النار. فرمایا یہ جو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد زیادہ، اور پھر اس پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ جو لوگوں کی اللہ بخشش کرے گا، یہ نمازی نیک متقی پارسا نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا ممن استحق النار. فرمایا جو جہنم کے حقدار ہوں گے، اللہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کی شب برات کی رات کے اندر بخشش فرمائے گا. تو یہ عظیم رات ہے مسلمانوں. اس رات میں جب اللہ گناہگار لوگ جہنم جن پر واجب ہے، جو حقدار ہیں جہنم کے، جب اللہ اس رات میں ان لوگوں کو بخش دیتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور سننے والوں دیکھنے والوں آپ اندازہ کریں، جب جہنم کے حقدار لوگوں کی اللہ اس رات میں بخشش کر دیتا ہے، تو جو بندے نیکیاں کر کے نیکوکار بن گئے ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ ان پر کتنی رحمت فرمائے گا. تو میں دوسری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے. تو فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان. حضور نے فرمایا عائشہ کیا جانتی ہے اس رات کے متعلق، یعنی 15ویں شعبان کی رات کے متعلق. آپ لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی عبادت اور یہ سلسلہ تو ہے ہی کہیں نہیں. تو یہ میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ ترمذی شریف کی حدیث تھی اور مشکات المصابیح کے اندر بھی، اور یہ حدیث بیہقی شریف کی حدیث ہے. تو میں اس کا رہا تھا، حضور نے فرمایا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ،
یعنی لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا 15 شعبان کے متعلق کیا جانتی ہے کہ اس رات میں کیا ہے یا کیا فضیلت ہے، کیا اس کا شان ہے یا کیا کچھ ہو سکتا ہے، جانتی ہو؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کیا ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، فما ایسا اس رات کے اندر اللہ یہ باتیں لکھ دیتا ہے کہ اس پورے سال کے اندر جتنے بندے اولاد آدم میں سے پیدا ہوتے ہیں اللہ سب بچوں کے نام اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ ما فی کل مولود بنی آدم فی هذه السنة، پورے سال میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَفِيهَا يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، فرمایا اس رات کے اندر جتنے بچے اولاد آدم کے بندے ہلاک ہونے جن کو موت آنی ہے ان کا بھی اس میں نام لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہوا اس رات کے اندر وفیہا ترفع اعمالہم، اللہ اس میں بندوں کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں وفیہا تنزل ارزاقہم، اس میں اللہ رزق نازل فرماتا ہے۔ اور فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو آپ بھی نہیں جا سکتے۔ تو حضور نے فرمایا اے صاحب کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، عام بندہ بھی۔ اور پھر انہوں نے کہا قلت ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں۔ تو حضور نے 3 مرتبہ جو ہے یہ جملے کہے، فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر میری بھی بخشش نہیں۔ اور یقولها 3 مرات، حضور نے 3 مرتبہ یہ جملے کہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ ہر پیدا ہونے والے پورے سال میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا، جو بندہ فوت ہوگا اس کا نام بھی لکھا جائے گا، اعمال سب کے اللہ کے دربار میں پیش، رزق سب کا اللہ اس رات میں نازل کرے گا۔ تو بھائی اللہ سے دعا کر کے یہ بھی اولاد بھی مانگے، رزق بھی مانگے، موت بھی اچھی مانگے اللہ سے، اور اپنے اعمال کو بھی اللہ کے دربار میں خوبصورت کر کے پیش کریں، اور اللہ رحمت کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت علی پاک سے، حضرت ابی موسیٰ اشعری پاک سے 2 حدیث ہیں، میں عرض کرتا ہوں مختصراً بالکل۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شعبان، فرمایا 15ویں رات اللہ کی ذات طلوع فرماتی ہے آسمان دنیا پر، پھر کیا ہوتا ہے فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا اللہ پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ اور احمد کی حدیث پاک ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اس رات کو اللہ ساری مخلوق یعنی اس سے مراد مسلمان ان کو بخش دیتا ہے سوائے چند کے، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور، کینے والے کو بھی اللہ نہیں بخشا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 بندوں کے علاوہ بخش دیتا ہے، ایک کینہ رکھنے والا اور خود خوشی کرنے والا بھی ایک، اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو حضرت علی پاک سے بھی ایک حدیث پاک ہے وہ بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو رہی اس رات میں یہ ہے کہ فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس رات میں قیام کرو اور دن کو جو ہے روزہ رکھو۔ جب کیا ہوتا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، مغرب ہوتے ہی پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر کیا کہتی ہے وہ رحمت آ کر کہتی ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ عَلَى مُسْتَرْشُقٍ فَأَرْشُقُهُ، تو اللہ نے فرمایا کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں مانگے میں بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں رزق عطا کر دوں، عَلَى مُبْتَلٍ
یہ کمال کی بات ہے یہ جملہ بھی کہ فرمایا اعلی مبتہن فوافی، فرمایا کوئی بندہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، فرمایا مجھ سے عافیت مانگنا میرے بندے کا کام ہے، بس مانگنا میرے بندے کا کام ہے کہ میں اللہ فوافی اس کو معافی عطا فرما دیتا ہوں جس بھی مصیبت میں ہو۔ تو بھائی سربست آج مسلمان عبادتوں سے محروم ہے ایک وبا اور بیماری کرونا کی وجہ سے، تو یہ حدیث اس کے حوالے سے بھی بڑی زبردست ہے۔ آج کی رات جتنے دوست اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بزرگ عبادتیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے اس کے متعلق بھی معافی مانگے کہ اللہ عالم اسلام کو اور پاکستان کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے فرمایا یہاں تک کہ جو بھی بندہ جائز نیک حلال مانگتا جائے اللہ دیتا جائے گا فجر ہونے تک۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری مختصر حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور آپ سب ایک دوسرے کو پورے عالم اسلام اور پاکستان کو اور مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہوں۔ اللہ سب مسلمانوں کی خیر فرمائے اور اس مصیبت اور امتحان سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جتنے دوستوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب پر رحمت فرمائے، سب نیک کام اللہ